ملک میں دہشت گردی جو ہے اور تھی اس میں انڈین انوالومنٹ ہے. اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی اور وہ آخری دم تک لڑے گا. کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے. پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہوتے رہے بلوچستان میں اور KPK میں, اس کی سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ملک میں دہشت گردی جو ہے اور تھی اس میں انڈین انوالومنٹ ہے. اب پہلی بات یہ کہ پاکستان اس ٹائم پہ اکانومی کے لحاظ سے آپ دیکھیں پروگریس کر رہا ہے, اسٹیبلٹی کے لحاظ سے, اور اس دوران اس طرح کا واقعہ کا نقصان پاکستان کو ہے. انڈیا کو فائدہ ہے, پاکستان کو نقصان ہے. آپ یہ جتنے دن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر دفعہ جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر کا لیڈر آیا ہوتا ہے اس ٹائم یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے. یہ تیسری دفعہ اسی طرح ہوا ہے کہ کوئی باہر کا لیڈر وزٹ کر رہا تھا تو اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. تو پاکستان اپنے سٹانس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, اور ایک چیز ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی اور وہ آخری دم تک لڑے گا. تو اس بات میں انڈیا کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے, اور ہم نے ہر فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کچھ چیزیں میں ایک چھوٹی سی وہ میں انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اس کو اردو میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر, انڈین انسیڈنٹ کے اوپر, تاکہ دنیا کو کلیئر ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. تو یہ ایک چیز ہم نے آفر کر دی ہے. اب یہ دنیا کا اور انڈیا کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے اور پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا تھا. ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں پوری کر لوں, اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر
ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اپنے اسی دہشت گردی کے میں ایک اور دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہم آپ سے باقی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیں گے کہ 7 IEDs ہیں جو ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, جو آلریڈی انہوں نے پلان کی ہوئی تھی پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, اور انہی دنوں میں پلان کر رہے تھے. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے, تاکہ اس میں بھی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا. تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو, نیوٹرل لوگوں سے ہو, مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے, اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ملک پروگرس کر رہا تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی. دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے, اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں. ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ KPK میں لڑ رہی ہیں ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے, تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں, اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں, اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں, ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ہم نے کیا کرنی ہے. لیکن BLA اور را یہ 2 نام نہیں, ایک نام ہے, اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. ایک چیز اور جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے, بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ FIR آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی, بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں, آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں. 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن, جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے, اور 2:30 پر FIR درج ہو جاتی ہے. اور FIR درج ہوتی ہے, اور اس میں ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا
اور سرحد سے پار لوگ آئے, انہوں نے یہ دہشت گردی کی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی ایف آئی آر ہونا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈلز لے کے پہنچ بھی گئے. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا, خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی, وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں, پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے, کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا ہے؟ ایک دفعہ کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں, وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے. جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن چل رہا تھا. تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے, دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینز کا رائٹ ہے. ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک نازا علاقہ ہے, اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو. لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں, تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کی.